अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। जनाब, आलमी मंजरनामे पर होने वाली अहम डेवलपमेंट, इसराइल और गज़ा पर जो 11 रोज़ से बमबारी इसराइल की तरफ से जारी थी, इसराइल ने सीज़ फायर का ऐलान कर दिया है। इस अहम डेवलपमेंट को हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। सबसे पहले ज़रा अंदरूनी मामलात को और सियासी मामलात को ख़ास तौर पर देखें तो जनाब, आज होने वाली डेवलपमेंट में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात हुई है जहांगीर तरीन के हिमायती ग्रुप की। जो 6 रुकनी वफ़द जहांगीर तरीन ने नामज़द किया था वो आज बैठे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर आला से मुलाकात के बाद, और ये कहा कि जी तमाम मसाइल, शिकवे, शिकायत, मामलात हल हो गए हैं। और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जो चीज़ें तय पाई हैं उसके ऊपर आने वाले दिनों में अमली तौर पर भी हल होगा। अब अंदरूनी कहानी क्या है, कैसे शिकवे शिकायत एक मुलाकात में हल हो गए, अपने तज्जियाकारों से ज़रा सिचुएशन एनालाइज करवाएंगे। और वो बड़ा सवाल जिसके ऊपर सबकी नज़रें थी कि क्या पंजाब में कोई तब्दीली आने वाली है या बाज़गश्त हो रही थी, क्या वो अब थम गई है, इसका भी अपने एनालिस्ट से जायजा लेंगे। लेकिन एक चीज़ जो न सिर्फ पंजाब में बल्कि विफाक में भी इसकी बाज़गश्त हो रही है, और तहरीक इंसाफ का हिमायती ग्रुप हो या फिर जो वज़ीर आज़म, उनके वज़रा या तहरीक इंसाफ में वो ग्रुप जो कि वज़ीर आज़म की हिमायत कर रहा है, बैरिस्टर अली ज़फ़र की वो रिपोर्ट जो कि शुगर स्कैंडल के नतीजे में आ रही है, उसके ऊपर सबकी नज़रें लगी हैं, उसके काफ़ी चर्चे भी हो रहे हैं। कल वज़ीर दाखिला ने भी इसका जिक्र किया, उसको डिस्कस करेंगे। आज हिमायती ग्रोह ने भी इससे मुतल्लिक गुफ्तगू की। इंसाइट है हमारे एनालिस्ट के पास, उनसे ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा बुनियादी सवाल ये कि मामलात फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि हल हो गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसके क्या सियासी मुज़मरात हो सकते हैं, इसका बगौर जायजा लेने की थी सवाल कुछ यूं कि क्या तहरीक इंसाफ में तरीन ग्रुप की बाज़गश्त खत्म हो जाएगी, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे महमूद सरफराज साहबा, बेनज़ीर शाह साहबा, मज़हर अब्बास साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। इरशाद भट्टी साहब, बड़ी खबरें होती हैं आपके पास, आपसे आगाज़ करेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो मुलाकात हुई है, बड़ी साजिशों की बातें हो रही थी, इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि जी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सही नहीं हो रही, फिर वो तरीन ग्रुप का जो इंक्वायरी हो रही है उसके ऊपर भी अदम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तो एक मुलाकात में ये सब कुछ कैसे हल हो गया कि मसला ही सही हो गया? अंदर की कहानी क्या है, क्या बैठ के बात हुई? पहली बात तो ये मैडम शेख कि आपने सेनेटर अली ज़फ़र की जो रिपोर्ट का कहा है, अली ज़फ़र साहब ने ट्वीट किया है कि मैंने अभी तक रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं दिखाई या नहीं सुनाई। मेरी इतला है कि उन्होंने रिपोर्ट डिस्कस की है और कोई घंटे से ज़्यादा मीटिंग हुई है और उसमें उन्होंने वो रिपोर्ट के पूरे मुंदरजात जो हैं वो वज़ीर आज़म साहब को ब्रीफ किया है। और मैं अली ज़फ़र साहब की राय का एहतराम करता हूं, लेकिन मेरी इतला है कि वो कर चुके हैं। नंबर 2 कि ये हुआ क्या है। पहली बात तो ये है कि ये ग्रुप ने कहा था कि हम महंगाई के ख़िलाफ़ निकले हैं, हम आवाम को रिलीफ देने के लिए निकले हैं, हम अच्छी गवर्नेंस और परफॉर्मेंस के लिए ग्रुप बनाया है। तो मुबारक हो कि अच्छी गवर्नेंस और परफॉर्मेंस भी 24 घंटों में हो गई, आवाम को रिलीफ भी मिल गया और महंगाई भी ख़त्म हो गई। इस ग्रुप को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि पाकिस्तान के दरीना मसाइल उन्होंने हल कर दिए। अब ये हुआ क्या है, पहला ये हुआ था कि ये आपको जैसे पता है, ये आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ के लिए ग्रुप बना था। उसमें एक नुक्ता ये था, और जो तरीन साहब के कुछ लोग हैं उनकी आज़म खान और शहजाद अकबर और बुज़दार साहब पर बड़े गिले शिकवे थे कि ये तकून हम जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रही है इंतकामी। दूसरा जो इसमें इसी ग्रुप में दूसरा मकतब फ़िक्र था या ज़्यादा लोग थे, वो थे तरक्याती फ़ंड लेने के लिए कि हमें तरक्याती फ़ंड दिए जाएँ, वजारतें दिए जाएँ, अपने अपने इलाके में अफसरों की तैनाती की जाए, पुलिस और DC वगैरह। हम 3 साल से नज़रअंदाज हो रहे हैं, हमारे काम नहीं हो रहे, हल्के में काम नहीं हो रहे, वो काम करवाए जाएँ। अच्छा, तीसरी बात यह है कि मिन्नतें तरले की ये हुकूमत ने, अभी तक हुकूमत ने इमरान खान साहब के करीबी हलकों से मेरी 2-3 मरतबा बात हुई है, हुकूमत ने कोई सरेंडर नहीं किया, कंप्रोमाइज़ नहीं किया या कोई समझौता नहीं किया या यू टर्न नहीं लिया इस वक्त तक। लेकिन हुकूमत घुटनों पर आ गई थी, तरले मिन्नतें की ये हुकूमत ने, वज़रा ने बैकडोर यकीन दहानियाँ करवाई गई जहांगीर तरीन को, और अली ज़फ़र रिपोर्ट पर अमल दरामद को डिले किया गया है। और ये सारा इसलिए किया गया है कि बजट गुजर जाए, बजट तक आप हमारे साथ रहें, आपकी शिकायत का अजाला होगा। आपको पता है कि मुलाकातें भी हो चुकी हैं बैकडोर,
व्हाट्सएप राब्ते भी हुए हैं बैकडोर। और इसी के डॉक्टर, आपको ये भी इल्म में होगा कि डॉक्टर रिजवान थे FIA के इंक्वायरी के हेड, उनको बदला अबू बकर खुदा बख्श आए, उस पर भी इस ग्रुप ने इतराज़ किया, तो फिर सेनेटर अली जफर आए। ग्रुप क्या कहता है? इंक्वायरी ख़त्म करें, एक धड़ा जो इंक्वायरी ख़त्म करें। और जहांगीर तरीन साहब पर जो 2 केस हैं, ये शुगर वाले केस नहीं, 2 केस हैं, फ्रॉड केस मुबैना तौर पर और मनी लॉन्ड्रिंग मुबैना तौर पर। फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग जहांगीर तरीन साहब पहले भी कर चुके हैं, एक इनसाइडर ट्रेडिंग पे और दूसरा नायली केस में वो सारा कुछ हो जाए, उनको नायली भी हो चुकी है, सजा भी हो चुकी है। एक यहाँ खबर और भी देता जाऊं कि 20 शुगर माफिया का अगला कारनामा भी आ रहा है। 20,000 टन अफगानिस्तान एक्सपोर्ट करने का कोटा था, 5 टन एक्सपोर्ट की, मगर 20,000 टन की सब्सिडी ले ली। ये अरबों का ये भी घोटाला है, ये भी सामने आ रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है भट्टी साहब। हाँ, दूसरी बात ये है कि ये आखिरी बात, और दूसरी बात ये बगावत थी जो इन्होंने की है। इन्होंने कहा है, जो ग्रुप ने 2-3 दिनों में कहा इमरान खान नाअहल है, इमरान खान नालायक है, इमरान खान डिक्टेटर है, इमरान खान जालिम है, और 3 साल गवर्नेंस हमारी हुकूमत की सिफर है, 3 साल परफॉर्मेंस सिफर है, एहतसाब सिफर है। हम नहीं मानते इमरान खान को। PTI और इमरान खान PTI नहीं है। और बिलाशुबा पार्टी में जमहूरियत होनी चाहिए, पार्टी में इख्तलाफ राय होना चाहिए, मगर यूं इस तरह पार्टी डिसिप्लिन नहीं होता। शोकाज नोटिस इनको मिलने चाहिए। इसमें मशीर भी थे, वजीर भी थे, इनसे ओहदे ले लेने चाहिए, जो मेरा ख्याल है कि नहीं होगा। मगर दोनों, और ये जो आपका सवाल का है कि बाज़गश्त ख़त्म हो गई है, नहीं ख़त्म होगी, ये बाज़गश्त रहेगी। उसकी वजह यह है कि दोनों ने एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, वक्त गुजारी के लिए एक दूसरे को लॉलीपॉप दे रहे हैं। बुज़दार साहब ने यकीन दहानी कराई है कि तरक्याती फ़ंड भी मिलेंगे, अफसर भी उनके लगाए जाएंगे, और हम आपके साथ हैं। और ये भी यकीन दहानी कराई गई है कि केसेस को डिले किया जाएगा। और वज़ीर आज़म साहब को आखिर पर यहाँ मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि 80 शुगर मिलें और हैं, खुसरू समेत, हुमायूं अख्तर समेत, फमीदा मिर्जा समेत, शरीफों समेत, ओमनी समेत, और बाकी जो शमीम खान समेत, उनके खिलाफ भी कार्रवाई। बाकी जो कार्रवाइयां होनी चाहिए, बिल्कुल आपका बजा पॉइंट। लेकिन मैं थोड़ी सी कंफ्यूज इसलिए हूं क्योंकि आपने दरमियान में अपने तज्जिए के कहा कि नहीं जी सिर्फ घुटने टेके हैं, हुकूमत ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो ये तो कॉम्प्रोमाइज ही हुआ ना, अल्फाज की हेरा फेरी है। फिर अगर यकीन दहानियां करवा दी, नहीं, यकीन दहानियां करवाई, अभी तक हुआ कुछ नहीं। मेरा कहने का मकसद ये है कि यकीन दहानियां अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ, हम कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर साहब, आजम खान साहब या PM सेक्रेटेरिएट के कोई लोग असरअंदाज नहीं होंगे, फेयर होगी। अमली तौर पर अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये दोनों तरफ से यकीन दहानियां कराई हैं और दोनों तरफ से टाइम लिया गया है। मैं आपके पास बाद में आती हूँ, ठीक है, दोनों तरफ से टाइम बाय किया गया है, ठीक है, मैं आपके पास बाद में आती हूँ। अली जफर की रिपोर्ट के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन महमल सरफराज साहिबा, आप इसको क्या कहेंगी, सियासी बसीरत या फिर हुकूमत का मुकमुका या कॉम्प्रोमाइज? देखिए लीना, अगर हम हुकूमत की तरफ से देखें तो हमने हमेशा से यही सुना है कि NRO नहीं देना इस गवर्नमेंट ने और इस वज़ीर आज़म ने ब्लैकमेल नहीं होना। लेकिन ये जिस तरह से उनके अपनी एक बनाने, पार्लियामेंट्री लीडर्स बनाने में, वो कह तो रहे हैं हमारा ये फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, लेकिन आपको पता है कि वैसे तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक ही है ना एक तरह से, और प्रेशर ग्रुप है। तो उसके प्रेशर में तो फिर आ गए ना, फिर उनसे मुलाकात तो कर ली ना, उन्हें कहा कि आपकी सारी रिजर्वेशंस जो हैं हम उसको एड्रेस करेंगे। असल मसला अलीना इस पूरी चीज़ में है क्या? वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में कमज़ोर टीम का लगाना। ये जो अगर ये कमज़ोर टीम इस तरह की ना होती, यानी कि भट्टी साहब के जो फेवरेट वज़ीर आला है, उनकी एक कारकर्दगी या उनकी जगह पर कोई ऐसा शख्स होता जो इन सारे मामलात को हैंडल कर लेता, टाइमली, शुरू से पहले दिन से कर रहा होता। क्योंकि देखिए अली ना, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दोबारा कहना, ये वाला जुमला दोबारा कहना, भट्टी साहब के फेवरेट वजीर आला जी। महमल, अल्लाह आपको खुश रखे, हैप्पी बर्थडे टू मी। थैंक यू भट्टी साहब। तो बेसिकली अलीना बात ये होती है कि देखिए PTI के अंदर भी एक ये चीज़ होती है बात, वो ये कहते हैं कि देखिए MPs और MNAs को मैनेज करना ये कोई एक आसान काम नहीं होता। इसके लिए आपको एक ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है जिसको एक्चुअली अपना काम करना आता हो, जिसके पास सियासी बसीरत हो, जिसके ये सारे सबसे ताल्लुकात भी अच्छे हों। इधर वज़ीर आला साहब ने क्या किया कि बहुत सारे जो PTI के अंदर MPs बैठे हुए यही कहते हैं ना कि हमारे तो काम रोकती है या काम करते ही नहीं है, या उस तरीके से उनके काफ़ी इश्यूज़ बने। उसी वजह से ये एक
प्रेशर ग्रुप जहांगीर तरीन साहब के साथ तो जो हो रहा है उन केसेस के अलावा ये क्यों उनके साथ गया है? ये अपने भी काम करवाने गए ना, खाली इनको जहांगीर तरीन साहब की तो नहीं है कि उनके केसेस के ऊपर ही है, इनके अपने मसले होते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग्स। इनका मसला होता है एक एमएनए और एमपीए का कि अगर हम अपने हल्के में कोई काम ना करा सके तो हमने अगला इलेक्शन कैसे लड़ना है। 2023 आने वाला है, 2.5 साल गुजर चुके हैं, आखिरी साल होता ही इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन मोड, तो ये ऑलरेडी इलेक्शन मोड के अंदर आ गए। इसलिए मैं ऑप्शन नहीं का लूंगी, क्योंकि ये बाज़गश्त इसलिए खत्म नहीं होगी कि ये चीजें तो चलनी है, क्योंकि जब तक अगर तो या तो कोई सॉलिड टीम होती इधर पंजाब के अंदर, अभी भी वैसे वक्त है, 2.5 साल अभी आधा टाइम गुजरा, आधा टाइम है, अगर करना चाहे पीटीआई तो कोई तब्दीलियां कर सकती हैं। लेकिन ये भी एक मसला है कि हमने देखा कि ये जब नज़ीर चौहान और इन्होंने बाकियों ने भी जेकेटी की टीम ने एक्चुअली सवाल ये पूछा था कि क्या पीटीआई सिर्फ इमरान खान साहब है। देखिए बिल्कुल एक कल्ट फॉलोइंग होती है, इमरान खान साहब ही लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। लेकिन क्या इमरान खान साहब ने अपने बाद कोई और स्ट्रॉन्ग लीडर सामने आने दिया, कोई ऐसे लोग बनने दिए जो कल को, ये नहीं है कि इमरान खान साहब को रिप्लेस करेंगे, लेकिन ये है कि वो अपने अपने काम, यानी कि जिस तरह परवेज खटक साहब अगर खैबर पख्तूनख्वा में अच्छा काम कर रहे थे उनको दोबारा नहीं बनने दिया गया सीएम, इसी तरह पंजाब के अंदर अगर कोई इस तरह का होता कि जो कर सकता काम तो उसको लगाते। तो खैर अभी ये मसाइल तो इनके चलते रहेंगे, क्योंकि जब तक भट्टी साहब के फेवरेट वजीर आला है और ये टीम है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मसाइल कहीं जा रहे हैं। ठीक है, मजहर अब्बास साहब आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि अगर एक वर्ड इस्तेमाल किया जाए या एक सेंटेंस में अगर ये बात की जाए तो गवर्नमेंट ब्लैकमेल हो गई। ग्रुप की शक्ल में मिलना, यानी बहुत से लोग सोशल मीडिया में जो पीटीआई के हमदर्द हैं, ये हैं, उनका कहना ये है कि जी अपने ही एमपीएज हैं, अगर उनसे मिल लिया तो ऐसी क्या बात है। बिल्कुल कोई बात नहीं है, अगर अपने एमपीएज से मिलना तो कतई तौर पे बात नहीं है, वज़ीर आला का काम ही ये होता है। लेकिन अपनी पार्टी के हम ख्याल ग्रुप से, यानी पार्टी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हम ख्याल नहीं हैं, तो पार्टी के हम ख्याल ग्रुप से, तरीन ग्रुप से, जो कल तक जो है तनकीद कर रहा था पंजाब हुकूमत पे भी, वज़ीर आज़म पे भी, और बाकायदा आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि तरीन ग्रुप के ख़ात्मे का आज से ऐलान करते हैं। अगर आपके मसाइल हल हो गए तो कहें आप, आज से कोई तरीन ग्रुप नहीं है, आज से सिर्फ पीटीआई है। तो वो जो ब्लैकमेल यानी तरक्याती फंड, वो चीज़, ये वो जुमला था जो इमरान खान साल से इसको करप्शन का एक जरिया कहा करते थे कि जी डेवलपमेंट फंड्स तो बिल्कुल होने ही नहीं चाहिए, ये इमरान खान कहा करते थे। तरक्याती फंड जो हैं ये करप्शन का जरिया है, ये इमरान खान कहते थे। और कल इस चीज़ की यकीन दहानी कराई गई कि सबको तरक्याती फंड्स मिलेंगे। इसके क्या माने होते हैं? इसके यही माने होते हैं, आप इसे एनआरओ कह लें, आप इसको ब्लैकमेलिंग कह लें। हाँ, ये ज़रूर है जिस तरह भट्टी साहब कह रहे थे कि अभी यकीन दहानी कराई गई है, यानी क्रॉस चेक दिया गया है। डेट जो है वो 1 जुलाई के बाद की रखी गई है ताकि बजट अप्रूव कर दें आप लोग, उसके बाद देखेंगे। तो हो सकता है कि जो है इससे पलट जाएं या चीज़ें ख़राब हो जाएं, वो अलग बात है। लेकिन अब बाकी एमपीएस भी जो पीटीआई के हैं वो ये सोचने पर मजबूर हैं कि अगर हम ग्रुप की कोई शक्ल इख्तियार कर लें तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। और ये बात मैं आपको बताता चलूं, ऐसे तो कल को कोई भी उठ के वो पीटीआई के इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि ऑलमोस्ट 3 सेनेटर पीटीआई के पंजाब में लूज करते करते बचे हैं। वो लूज करने जा रहे थे और वो किस तरीके से बचे हैं ये कहानी फिर कभी सुन लीजिएगा। लेकिन इस वक्त आपने एक खतरा तो टाल दिया कि चलें पंजाब में अब अगर वो पार्लिमानी ग्रुप बना लेते तो बुज़दार साहब माइनॉरिटी गवर्नमेंट होती, तो एक तरीके से उनको एतमाद का वोट लेना पड़ता, तो वो उस क्राइसिस से तो निकल आए हैं। लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, यानी आपने उसकी कीमत क्या अदा की है। अब आप इसको यूं घुमा लें कि जी हमारे ही लोग थे, इख्तलाफ था, ख़त्म हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली अमली तौर पे जो उन्होंने डिमांड्स की थी एक ग्रुप की शक्ल में, वो डिमांड्स आपने मानी हैं उनकी, यकीन दहानी। अब मरकज में क्या होगा ये हम देख लेंगे कुछ दिनों बाद। यानी आपको सीधा सीधा लग रहा है कि उसूलों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर गए। ये ब्लैकमेलिंग चलती रहेगी वक्ती फायदे के लिए। ठीक है, जाहिर है, मतलब आप एक पोजीशन लेते थे ना कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा, ये माफिया, आज ही बयान पढ़ लें आप। लेकिन हुए ना आप, आपने माने ना उनके मुतालबात मानना एक चीज होती है और प्रेशर में मानना
دباؤ میں آ کے ملاقات کرنا اور دباؤ میں آ کے مطالبات ماننا یہ دوسری بات ہے. وہ ایک مختلف چیز ہوتی ہے. دباؤ نظر بے نظیر کا موقف میں اس پہ لینا چاہتی ہوں. بالکل تشکیل دی گئی, گروپ نے کیا, تو یہ ظاہر ہے بلیک میلنگ ہے اور بلیک میل ہو گئے. ٹھیک ہے, اور یہ بڑی تشویشناک بات ہے بے نظیر, کیونکہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی اس طرح سے گروہ اپنا فارم کرے گا, فارورڈ بلاک فارم کرے گا اور کہے گا کہ جی ہماری یہ مطالبات ہے, اس کو مانے, اور حکومت کے انڈر پریشر آ جائے گی تب. بھٹی صاحب لیکن یہ اس کی تعویل پیش کرتے ہیں کہ جی عملی طور پر تو ابھی کچھ نہیں ہوا نا, ابھی تو ٹائم بائی کیا گیا ہے دونوں طرف سے. دیکھیے علینا, جیسے میمل نے کہا اور معزز صاحب نے کہا, میں بھی اسی بات کو آگے لے کے جاؤں گی کہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گا, لیکن وہ اکثر بلیک میل ہو جاتے ہیں. ہم نے تحریک لبیک کے معاملے میں بھی دیکھا کہ وہ بلیک میل ہو گئے, اور ہم نے اس معاملے میں بھی دیکھا کہ وہ بلیک میل ہو گئے. دیکھیں اس ایشو کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے, یہ ایک بڑا افیکٹو پریشر گروپ بنا ہے اور یہ اگلے 2 سال تک پورا فائدہ اٹھائیں گے اس گروپ کا. ان کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی, ان کے حلقے میں کوئی تبدیلی کی جائے گی, کوئی افسران ادھر سے ادھر کیا جائے گا, وہ پھر سے ایک گروپ بن کے آ جائیں گے. ان کو سمجھ آ گئی ہے یہ حکومت کمزور ہے, ہمارا یہ پریشر گروپ کام کرتا ہے, وہ اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے. تو اگر حکومت کو لگتا ہے کہ خطرہ ٹل گیا تو خطرہ نہیں ٹلا, آپ کا بجٹ پاس ہوگا, چلے ہو جائے گا, آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب ابھی کے لیے بچ گئے, لیکن یہ گروپ بار بار اس سچویشن کا ایڈوانٹیج اٹھائے گی. دیکھیں آپ کا ٹھیک ہے, آپ کا لیکن بے نظیر اس کا ایک بے نظیر لیکن اس کی ایک تعویل یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ جی جو اتحادیوں کے ساتھ گورنمنٹ فارمڈ ہوتی ہے اس میں یہ مسائل تو آتے ہی ہیں, کیا اس پہ بلیو کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں یہاں پہ معزز صاحب نے پرنسپلز کی بات کی, اور پرنسپلز اس حکومت کے لیے خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لیے بہت اہم ہے. سب سے بڑا جو ان کا پرنسپل ہے وہ کیا ہے؟ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی, احتساب کا نظام. اس گروپ نے اور خاص طور پہ جہانگیر ترین صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا جو یہ پورا دعویٰ ہے یہ بالکل کھوکھلا ہے, کیونکہ جہانگیر ترین صاحب پہ ہاتھ ہلکا رکھا جائے گا. جہانگیر ترین صاحب کے گروپ سے وزیر اعلیٰ بھی ملیں گے, وزیر اعظم بھی ملیں گے, جہانگیر ترین صاحب کے لیے کمیٹی بھی بنائی جائے گی, جہانگیر ترین صاحب کے لیے ایک رپورٹ بھی بنائی جائے گی. تو کچھ ہو یا نہ ہو جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن آپ نے اپنے پرنسپلز پہ تو کمپرومائز کر لیا. دوسری چیز جو بہت اہم ہے علینا, وہ یہ ہے کہ اس گروپ کے بننے کے بعد جو تاثر جاتا ہے پنجاب میں وہ یہ ہے کہ اگلا الیکشن پی ٹی آئی کے لیے پنجاب میں جیتنا اور خاص طور پہ حکومت بنانا بہت مشکل جائے گا. اس لیے کیونکہ اگر آپ یہ جو 30 ایم پی ایز ہیں ان کا پروفائل نکال کے دیکھیں تو یہ کون ہے؟ یہ زیادہ تر انڈیپینڈنٹس ہیں جنہوں نے الیکشن کے بعد جہانگیر ترین کے کہنے پہ پی ٹی آئی جوائن کی, اور ان کے ووٹ سے پی ٹی آئی پنجاب میں حکومت بنا سکی. تو اگر یہ اگلے الیکشن میں کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا اگر پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو پی ٹی آئی کیا پنجاب میں حکومت بنا سکتی ہے؟ تو میں تو کہوں گی کہ اس گروپ نے ایک طرح سے ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے کہ آپ کی پنجاب میں حکومت بہت ویک ہے, بہت کمزور ہے, اور اس کا وہ بڑے آرام سے بڑی آسانی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بیرسٹر علی ظفر کی رپورٹ کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, اس کے بعد جی ہم بات کر رہے ہیں جہانگیر ترین گروپ کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملاقاتوں کے اوپر, اور آنے والے دنوں میں اس کے کیا اثرات کوئی ہو سکتے ہیں, ہمارے تجزیہ کاروں کی رائے جان رہے ہیں. بھٹی صاحب, آپ نے اپنے تجزیے کے دوران یہ بتایا کہ کچھ یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں بیرسٹر علی ظفر سے متعلق جہانگیر ترین صاحب کو, تو تھوڑی ذرا اس کی تفصیلات بھی ہمیں بتائیں, کیا یقین دہانیاں ہیں, کیا اس رپورٹ میں کچھ فیس سیونگ ہو سکتی ہے؟ یہ بے نظیر صاحبہ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ آزاد اور الیکٹیبلز تھے جنہوں نے یہ گھیرا تنگ کیا ہوا ہے. جہانگیر ترین صاحب کے جو جہازوں میں بھی آتے تھے, اور ویسے بھی الیکٹیبلز اور آزاد, اور جو آج ان کو عمران خان کو کے گلے میں پھنسے ہوئے ہیں. تیسری بات آپ نے پوچھی علی ظفر صاحب کی رپورٹ کی. میڈم شیخ, آپ کو پتہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب پر مبینہ فراڈ اور مبینہ منی لانڈرنگ کے 2 کیسز ایف آئی آریں ہیں, تیسری کی ابھی کچی ہے. تو وہ یہ بڑے سخت کیس ہیں, اس میں وہ بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. یہ شوگر والے نہیں, شوگر بالکل ایک سیپریٹ ایشو ہے. یہ بہت سخت وہ پھنس گئے کیونکہ جہانگیر ترین صاحب انسائیڈر ٹریڈنگ اور نااہلی میں مبینہ فراڈ اور مبینہ منی لانڈرنگ کر چکے ہیں. تو اس لیے یہ یقین دہانیاں کیا کروائی گئی ہیں یہ بتائیں نا. وہی پہلے ڈاکٹر رضوان تھے تو ان کو ہٹوایا گیا, ابو بکر خدا بخش پہ دوسرے تھے, ان کو چینج, ان کو کہا کہ ان پہ بھی یقین نہیں ہے.
تیسرا یہ ہے کہ پھر یہ علی ظفر صاحب، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے لوگوں کی انوالومنٹ ختم کی جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، انڈائریکٹلی کہا گیا ہے کہ یہ کیسز اور یہ سارے مبینہ طور پر یہی ختم، یعنی جو اگر ان کی بات مانی جائے تو پھر یہ سارا کچھ ہی ختم ہو جائے۔ تو ابھی دونوں طرف سے یقین دہانی یہ کروائی گئی ہے کہ فیئر ہوگا، کوئی کسی کی مداخلت نہیں ہوگی، ڈیلے ہوگا۔ وزیر اعظم صاحب جو فوری طور پر وہ جو رپورٹ کا سن کر وہ کرنا چاہتے تھے وہ وقتی طور پر رک جائے گا، اور بجٹ تک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بڑی کارروائی ہو کسی کے خلاف، اور شوگر مافیا باقی اور یہ سارے 115 روپے کلو چینی بیچتے رہیں گے۔ مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رپورٹ میں چیزیں ضرور سامنے آئیں گی لیکن اس کے اوپر ایکشن نہیں ہوگا؟ ابھی میڈم شیخ ایکشن تو یہ رکے گا نہیں، کیونکہ یہ پورا 80 ملے ہیں، 18 خاندان ہیں اور باقی سارے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا ڈیلے ہو گیا ہے، فوری کچھ نہیں ہوگا، یہ اس وقت تک سنا جا رہا ہے۔ اچھا، میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ زیادہ تر الیکٹیبلز ہیں، اور بالکل صحیح بات ہے، یہ زیادہ تر الیکٹیبلز ہیں جو پی ٹی آئی میں الیکشن کے بعد شامل ہوئے، لیکن پھر بھی پنجاب میں ان کو، اور پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی ان کو اہم عہدے دیے گئے۔ اگر آپ یہ گروپ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کا گروپ، تو اس میں ایک وفاقی وزیر ہیں، 2 صوبائی وزیر ہیں، کوئی 2 ایڈوائزرز ہیں ابھی تک پنجاب میں، کوئی 2 اسپیشل اسسٹنٹس ہیں پنجاب میں، 5 پارلیمنٹری سیکرٹریز ہیں، مطلب اچھا خاصا ایک بڑا ایک ہیوی گروپ ہے۔ تو آپ نے اتنے اہم عہدے دے دیے الیکٹیبلز کو جو نظریاتی بھی نہیں تھے، جو آپ کے پارٹی میں پہلے تھے بھی نہیں، جو الیکشن کے کچھ مہینوں بعد یا کچھ مہینے پہلے آپ کے اس میں آئے تھے۔ وہ تو خیر الگ ایک بات ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی الیکشن سے 2-3 مہینے پہلے ہی پی ٹی آئی میں آئے تھے، لیکن اتنا آپ کا اعتماد تھا ان الیکٹیبلز پہ جنہوں نے آج گروپ بنا کے آپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے جی، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اسی بات کے اوپر، اور ہمارے تمام اینالسٹ بنیادی جواب دے رہے ہیں کہ جو بازگشت ہوئی تھی ترین حمایتی گروپ کی وہ ختم نہیں ہونے والی، آنے والے دنوں میں بھی، خاص کر بجٹ کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ پھر کریں، یا پھر جب مفادات آڑے آئیں تو پھر کریں۔ بھٹی صاحب اس سے متعلق کہتے ہیں کہ جی علی ظفر کی جو رپورٹ ہے وہ جب منظر عام پر آئے گی اس کے بعد اس پہ ایکشن کیا ہوتا ہے جہانگیر ترین سے متعلق وہ ڈیلے کیا جا سکتا ہے۔ جناب آنے والے دنوں میں بھی اس کے اوپر تجزیہ تبصرہ یقیناً جاری رہے گا، اور دیکھیں گے کہ اس رپورٹ میں کیا آتا ہے، اس کو بھی پھر اینالائز کریں گے اور ڈسکس کریں گے۔ چھوٹی سی بریک، دوسرے ایشو پہ آئیں گے اس کے بعد۔ جناب 11 روز تک اسرائیل کی جانب سے وحشیانہ بربریت کے بعد، بمباری کے بعد، متعدد عمارتوں کو مال کو نقصان پہنچانے کے بعد، جانی نقصان کا تو ازالہ ہو بھی نہیں سکتا، اس کو ہم مینشن بھی کن الفاظ میں کریں، اس کے بعد بالآخر اسرائیل سیز فائر پر یعنی جنگ بندی پر آمادہ ہو گیا ہے۔ اس کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے، پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا اسرائیل جنگ بندی پر سنجیدگی سے عمل درآمد کرے گا، چونکہ آج ہی ہم نے دیکھا کہ گو کہ الصبح یہ اعلان کیا گیا رات کے آخری پہر میں کہ جی جنگ بندی ہوگی اسرائیل کی طرف سے، لیکن نماز جمعہ کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے جو وہاں پر مسجد اقصیٰ کے احاطے میں موجود تھے فلسطینی، ان کے اوپر فائر کھول دیا۔ تو جناب اسی کا بغور جائزہ لیں گے کہ کس حد تک اس پر عمل درآمد ہوگا سیز فائر پر، اور آنے والے دنوں میں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے۔ بے نظیر شاہ صاحبہ، لینا کیا کرنا چاہیے، یہ بہت مشکل سوال ہے۔ ایک جو اس کا جو سلوشن کہا جاتا ہے وہ ہے ٹو اسٹیٹ سلوشن اس کا، جس میں فلسطینیوں کے لیے ایک الگ اسٹیٹ ہو، اسرائیل کا ایک الگ اسٹیٹ ہو، لیکن موجودہ حالات میں وہ بہت مشکل ہے، اس لیے کیونکہ جو 2 پارٹیز جنہوں نے بیٹھ کے بات کرنی ہے وہ ایک طرف تو ہے اسرائیل جہاں پہ ایک بڑی رائٹ ونگ گورنمنٹ ہے اور حکومت ہے، اور وہ تو مانتے ہی نہیں ہے 2 اسٹیٹ سلوشن کو، وہ تو کہتے ہیں ایک ہی اسٹیٹ ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے وہ فلسطینیوں کے زمینوں پہ بھی قبضہ کرتے ہیں، وہاں پہ وہ جوئش سیٹلرز بھی بڑھا رہے ہیں۔ دوسری طرف بھی ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کا ریپرزینٹیٹیو کوئی نہیں ہے، وہاں پہ 2 ریپرزینٹیٹیوز ہیں، ایک طرف حماس ہے جن کا غازہ پہ کنٹرول ہے، اور دوسری طرف ہے پیلسٹینین اتھارٹی جو ویسٹ بینک میں ہے۔ اچھا، وہاں پہ 2006 سے الیکشن ہی نہیں ہوا، اس سال ہونا تھا، مئی اور جون میں ہونا تھا، اب وہ بھی پوسٹ پون ہو گیا ہے، تو ان کو ریپرزینٹ کون کرے گا؟ جو پیلسٹینین اتھارٹی کے جو صدر ہیں وہ محمود عباس صاحب ہیں، ان کی 80 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے، نہ وہاں پہ کوئی الیکشن ہوا ہے، نہ کوئی ان کی ینگ نئی لیڈرشپ ہے،
تو وہاں پہ بھی مسئلہ ہے, اس طرح بھی مسئلہ ہے. ایک اور ایشو یہ ہے کہ جب ہم فلسطین کے یا پیلسٹینین اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم 3 علاقوں کی بات کرتے ہیں. غازہ ہے, ایک ویسٹ بینک ہے اور ایک ایسٹ جیروسلم ہے. ایسٹ جیروسلم اور ویسٹ بینک میں اسرائیل نے پچھلے کو 20-30 سال سے اتنی جوئش پاپولیشن وہاں پہ بڑھا دی ہے کہ 7 گنا زیادہ ہو گئی ہے وہاں پہ. تو وہاں کے وہ ڈیموگرافکس بھی انہوں نے بہت حد تک اب بدلنا شروع کر دیے. تو بہت اس کا ایک جو مجھے چھوٹی سی ایک امید کی کرن یہاں پہ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جو وہاں کے صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پورے جتنے بھی فلسطینی علاقے ہیں وہاں پہ ایک سول رائٹس موومنٹ آپ کو نظر آئی ہے, وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ممالک میں جیسے یہ بلیک لائیوز موومنٹ ہے, یہ جو سول رائٹس موومنٹس ہے, ان سے بڑی تبدیلی آئی ہے, بڑی ایک چینج آیا ہے تھنکنگ میں, پوری دنیا کے ایٹیٹیوڈ میں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی سول رائٹ موومنٹس ہیں جو فلسطین میں اب شروع ہو رہی ہیں اس سے کوئی فرق پڑے, لیکن بہت ابھی ان حالات میں بہت مشکل لگتا ہے. ہاں اگر اسرائیل میں کبھی کوئی ماڈریٹس آتے ہیں حکومت میں یا کوئی ماڈریٹ گورنمنٹ آتی ہے تو پھر شاید پھر سے امن کی بات ہو سکتی ہے, لیکن ابھی اس حکومت کے ساتھ پتہ نہیں کس طرح بات چیت ہوگی. ٹھیک ہے, مظہر عباس صاحب. دیکھیے اسرائیل کبھی بھی سیز فائر پہ یقین نہیں رکھتا, وہ صرف فائر پہ یقین رکھتا ہے. اسرائیل ایک اسٹیٹ ٹیررزم پہ یقین رکھتا ہے. ایک ایگریسر ہے, دوسرا ایگریسڈ ہے. ایک سپریسر ہے, دوسرا سپریسڈ ہے. ایک ٹیررسٹ ہے, دوسرا وکٹم ہے. تو ان کے درمیان یہ جس طرح یو این جنرل اسمبلی یا سیکورٹی کونسل یہ جو بیلنسنگ ایکٹ ہے, یہ بیلنسنگ ایکٹ نہیں ہے. ایگریسر کو ایگریسر کہنا پڑے گا, ٹیررسٹ کو ٹیررسٹ کہنا پڑے گا. اسٹیٹ ٹیررزم ہے, سیدھا نیکڈ اسٹیٹ ٹیررزم ہے. اس کے علاوہ اس کو کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا. وہ جس طریقے سے یہ قابض رہے ہیں, جس طریقے سے یہ ریاست مارد وجود میں لائی گئی ہے, اور مڈل ایسٹ میں امریکہ کو اپنے لیے کوئی ایک ملک چاہیے تھا. ویسے تو سارے عرب کنٹریز اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کے رولرز جو ہیں وہ امریکہ کے کاسالیس ہیں. جب ایک زمانے میں لیڈرشپ تھی وہ ختم کر دی گئی, مار دی گئی. اب جو میجورٹی آف دا لیڈرز ہیں وہ سب کاسالیس ہیں. آپ دیکھیں نا, وہ بھی ایجپشین پرپوزل کو سیز فائر وہ کیا گیا. پھر آج کیا ہوا؟ اگر آج یہ وائلیشن ہوئی ہے تو اس میں کہا جائے گا کہ اسرائیل نے یو این سیکرٹری جنرل کا بیان آئے گا اس کے اوپر؟ کیا امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ کا بیان آئے گا؟ نہیں آئے گا. تو سیدھی سی بات ہے, ایک ایگریسر ہے وہ کبھی بھی نہیں رکے گا. آپ کسی ٹیررسٹ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم قانون پہ عمل کرو, نہیں کرے گا. وہ ظاہر ہے وہ تو ٹیررسٹ ہے, وہ تو اس کو آپ اسی کی زبان میں سمجھا سکتے ہیں. اور اس کی زبان یہی ہے کہ یونائٹڈ نیشن, پوری عالمی دنیا جو ہے وہ یہ کہے کہ اسرائیل ایک ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے. وہ اگر ان کی بات بھی نہیں سن رہا تو کم سے کم اس کو یہ ڈکلیئر تو کریں آپ. تو اگر وہ نہیں کرتے تو ظاہر ہے پہلے جو سالہ سال سے ہوتا آ رہا ہے وہی ہوگا. اس کے جو فال آؤٹس ہیں وہ ہمیں نظر آئیں گے. جی ٹھیک ہے, محمد سرفراز صاحبہ آپ کی طرف لے کے آنا چاہتی ہوں. ہم عالمی دنیا کی بات کرتے ہیں, ہم مسلم امہ کی بات کرتے ہیں. گو کہ جس طرح سے مسلم امہ گئی یو این میں, پریشر بڑھایا, احتجاج ہوئے پوری دنیا میں, پریشر تو بڑھا, لیکن ایٹ دا اینڈ سیز فائر تبھی ہوا جب امریکہ کی کال گئی اور کہا اسرائیل کو کہ بھائی جو ہم اتنے عرصے سے پریشر برداشت کر رہے تھے اب وہ نہیں ہوگا, دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ عملی. تو یہ کردار اس کو کس طرح سے ہمیں متحرک کرنے کی ضرورت ہے, اور آگے کیا آپ سیز فائر کو اس کا منطقی حل سمجھتی ہیں یا کچھ مزید سٹیپس کرنے اور اس کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ دیکھیے لینا, بات یہ ہے کہ امریکہ تو جو ہے وہ تو اسرائیل کا ہی ہم نے دیکھا ہے کہ ساتھ دیتا ہے. خاص طور پہ جو بائیڈن کو تو ہم نے دیکھا ہی ہے, ان کے ابھی تک ان کے ریپرزینٹیوز نے بھی جو بات کی انہوں نے خود بھی جس طریقے سے. تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ جو ہے وہ کو بہت زیادہ اسرائیل کے اوپر اس طریقے کا پریشر کہ وہ پرو پیلسٹائن یعنی کہ کوئی پوزیشن بہت زیادہ لے گا. اگر انہوں نے جو چیز ہوئی بھی ہے وہ اس لیے کیونکہ جس طرح بے نظیر نے بھی بات کی کہ جو سول رائٹس موومنٹس جس طرح چلتی ہیں پھر سوشل میڈیا پر یہ کس طریقے سے ایمپلیفائی ہوتی ہے. ایک چیز ہم نے اور بھی دیکھی ہے کہ ایک پوسٹ کووڈ ورلڈ کے اندر لوگوں کے اندر یہ ایک ایتھکس کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ بات چیت ایک شروع ہو گئی ہے. جب اس قسم کی ایک ویسے دنیا نے ایک پینڈیمک دیکھا, اتنے خوفناک چیزیں دیکھی, اس کے بعد جب اس قسم کی ویڈیو سامنے آتی ہیں, دیکھیے ابھی تک جو غازہ کے نمبرز آئے ہیں ان میں غالباً جو لیٹسٹ نمبرز تھے وہ تھے کہ 243 لوگوں کی شہادتیں اور 66 ان میں سے بچے ہیں.
جب اس طرح کی فوٹیج، اس طرح کی ویڈیو، اس طرح کے نمبر سامنے آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو کانشیس دنیا کے اندر جو ہے وہ زندہ ہوتی ہے. بات یہ ہے، ایک بڑی انفارچونیٹ سی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ایون ویسٹرن میڈیا اور یہ ویسٹرن گورنمنٹس بھی جو ہیں یہ جب بھی بات کرتی ہیں اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں، یہ اس طرح کرتی ہیں کہ جیسے اسرائیل تو کوئی سیلف ڈیفینس کے لیے کر رہے ہیں، یعنی اسرائیل نے ایگریسر نہیں ہے، انہوں نے پہلے نہیں شروع کیا. آج بھی دیکھیے سیز فائر کی وائلیشن اسرائیل نے کی ہے نا الاقصی میں. اس سے پہلے بھی جب یہ شروع ہوا تھا الاقصی کے اندر ان آرمڈ سویلینز کیا کر رہے تھے؟ نمازیں ہی پڑھ رہے تھے نا. تو یہ جو سٹارٹ اسرائیل کرے اس کے بعد اگر کوئی، اور یہ اوپریسڈ لوگ ہیں جو فلسطینی ہیں، یہ اوپریسڈ ہیں، ان کے اوپر آتا ہے کہ جیسے یہ کوئی مار رہے ہیں اسرائیلیوں کو اور انہوں نے کوئی ظلم ڈھایا ہوا ہے، حالانکہ الٹی بات ہے. آکیوپیشن اسرائیل کرتا ہے، ان کے لوگوں کو ایوکشنز اسرائیل کرتا ہے، باقی سارے ادھر ایک جینوسائیڈ چل رہی ہے وہ اسرائیل کا رہا ہے، لیکن اس کے اوپر اگر فلسطین کا وہ جو موقف ہے وہ اس طریقے سے آتا ہی نہیں ہے. تو یہ کوئی ایکول ریلیشن شپ تو ہے نہیں ادھر. پیلسٹینینز تو ایک اوپریسڈ قوم ہے نا. تو مجھے نہیں لگتا سیز فائر ایک ٹیمپریری حل ہو سکتا ہے. اس کے اندر بھی کیا گارنٹی ہے، جس طرح آج انہوں نے اگر یہ چیز کی ہے کل کو کچھ اور کر لے، کوئی چھوٹی موٹی وائلیشنز کرنا شروع کر دے تو کیا گارنٹی ہے اس کی. اور ویسے بھی یہ جب تک عالمی دنیا اس کے اندر مل کر بیٹھ کر بات کرے، دیکھیں پاکستان نے اس پر بہت آواز اٹھائی ہے، ٹرکی نے اٹھائی ہے، لیکن OIC نے بے شک دی ہو، لیکن میں دیکھیے ہمیں بھی پتہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی بہت سارے اچھا میں کوئکلی ایک چیز پوچھنا چاہوں گی، پھر مجھے بھٹی صاحب کی طرف بڑھنا ہے. 2 ریاستی حل جو تجویز کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنا آسان ہے اور ممکن ہے مستقبل قریب میں؟ دیکھیے الینا، اس کے لیے بڑے لوگوں نے ٹرائی کی تھی اور یہ پہلے ایک زمانہ آیا تھا کہ لگتا تھا کہ شاید ہو جائے. اب جس قسم کی حکومت ہے ادھر، ایک تو یہ نیتن یاہو کی، ویسے بھی اب پتہ نہیں اگلی بے نظیر نے بھی کہا اگر کوئی ماڈریٹس آ جاتے ہیں تو پھر جو ہے پھر تو شاید اس کے اندر دیکھا جائے گا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آن دا لیڈرشپ آنیسٹلی اسپیکنگ، اور یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ کتنا پریشر جو ہے اس کے اوپر ڈال سکتی ہے اور وہ کیا ٹائملی کرا سکتی ہے. کہ ابھی تو میں اس کے اوپر کوئی وہ نہیں کر سکتی بات. میرا تو مستقبل قریب میں نہیں، لیکن آنے والی دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے. ٹھیک ہے. بھٹی صاحب دیکھیے میڈم شیخ، پہلی بات تو یہ کہ آج یوم یکجہتی فلسطین ہے. میرے دل آپ کے سب کے ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. اور یاد رہے کہ پہلا یوم یکجہتی فلسطین 19 جون 1936 کو قائد اعظم نے منایا تھا. 19 جون 1936 کو، اور 1947 تک ہر سال یہ منایا جاتا رہا. آج کا یوم فلسطین نہ صرف فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے بلکہ قائد اعظم کی یاد بھی تازہ کرتا ہے. لیکن صرف یوم یکجہتی فلسطین منانا کافی نہیں. 2 کام فوری طور پر کرنے کے نہیں ہوں گے، بڑی مشکل سے. دوسرا تو بھی بڑی مشکل سے ہوگا. نمبر 1 کہ اسرائیل کے خلاف وار کرائم مقدمہ قائم کیا جائے، یہ مہذب دنیا کرے. نمبر 2 غزہ میں ریلیف ورک فوری طور پر شروع کیا جائے. دوسری بات میڈم شیخ، 11 روز نہتے مظلوموں پر ظلم، 1.25 لاکھ کے قریب گھر تباہ ہو گئے، سینکڑوں شہید ہو گئے، جن میں بچوں کی بھی اکثریت ہے. غزہ ملبے کا ڈھیر بن گیا. اگلے 5 سے 10 سال وہ اینٹیں جوڑتے رہیں گے. اور مسلم امہ، OIC، عرب لیگ، اقوام متحدہ، سلامتی کونسل، یورپ، امریکہ، برطانیہ، ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. دنیا کی منافقت سب پہ ظاہر ہو گئی ہے. 9/11 ہوتا ہے تو کتنی پوری دنیا آنسو بہاتی ہے. ادھر کوئی نہیں، کیونکہ مسلمانوں کا خون ہے. فرانس میں وہ ایک ٹرک لوگوں پر چڑھا دیا جاتا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے، وہاں بھی مذمت ہونی چاہیے. مگر وہاں کتنی دنیا، مہذب دنیا روتی ہے، اور یہاں چونکہ مسلمانوں کا خون ہے. اور کوئی مسلمان دنیا کے کسی ملک میں چاقو سے کسی پر حملہ کر دے تو پوری دنیا کی ہیڈ لائنز بنتی ہیں اور کمال ایکشن ہوتے ہیں. لیکن یہاں ایک مخلوق مر گئی ہے مگر کچھ نہیں ہویا. تو یہ منافقت جھوٹ ہے، اور طاقتوروں کا ملک ہے، مفادات والوں کا ملک ہے، اور یعنی سپر طاقتوں کا ملک ہے. تو اس دنیا ہے، یہ سپر طاقتوں کی دنیا ہے، مفادات کی دنیا ہے، جھوٹ کی دنیا ہے، منافقت کی دنیا ہے. لہذا کیا کیا جا سکتا ہے سوائے اس کے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. نئی دنیا کا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے. اور بقول حسن نثار ہم اپنی جرم ضعیفی کی سزا بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، میرے پاس انفارچونیٹلی وقت ختم ہو گیا پروگرام میں. کل آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ نئے سوالات کے ساتھ. اللہ حافظ.